اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 83، یعنی جانور وغیرہ پر سوار رہ کر دین کا مسئلہ بتانا، یہ اس کے بارے میں ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں منی میں ٹھہرے، اس لیے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مسئلے پوچھیں۔ پھر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھ کو خیال نہیں رہا، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قربانی کر لے، کچھ مذائقہ نہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا، کہنے لگا، مجھ کو خیال نہیں رہا، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کنکریاں مار لے، کچھ مذائقہ نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کوئی بات کسی نے آگے کر لی یا پیچھے کر لی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہاتھ یا سر کے اشارے سے مسئلے کا جواب دینا۔ حدیث نمبر 84، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حج میں سوال کیا ایک شخص نے کہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے ذبح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا، کچھ حرج نہیں۔ اور ایک نے آپ سے سر منڈانے کے بارے میں پوچھا، تب بھی آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 85، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور طرح طرح کے فساد پھیلیں گے اور حرج بہت ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو ترچھا ہلا کر بتلایا کہ جیسے قتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ مراد لیا۔ حدیث نمبر 86، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، اور میں نے کہا، لوگوں کو کیا ہوا ہے، وہ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، دیکھا تو لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا، کیا کوئی عذاب یا قیامت کی نشانی ہے؟ انہوں نے سر ہلا کر کہا، ہاں۔ تب میں بھی نماز میں کھڑی ہوئی، یہاں تک کہ مجھ کو غش آنے لگا، میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی، پھر فرمایا، جو چیزیں ایسی تھیں کہ یہاں رہ کر مجھے دکھائی نہیں جا سکتی تھیں، ان سب کو میں نے آج اس جگہ سے دیکھ لیا، یہاں تک کہ بہشت دوزخ کو بھی۔ پھر مجھ پر وحی بھیجی گئی کہ تم لوگ اپنی قبروں میں اس طرح یا اس کے قریب آزمائے جاؤ گے۔ فاطمہ کو یاد نہیں کہ اسماء نے کون سا کلمہ کہا، جیسے مسیح دجال سے آزمائے جاؤ گے۔ اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ایماندار یا یقین رکھنے والا۔ معلوم نہیں اسماء نے کون سا لفظ کہا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت کی باتیں لے کر آئے ہیں، ہم نے ان کا کہا مان لیا اور ان کی راہ پر چلے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 3 بار ایسا ہی کہے گا، پھر اس سے کہا جائے گا، تو مزے سے سوچا، ہم تو پہلے ہی جان چکے تھے کہ تو ان پر یقین رکھتا تھا اور منافق یا شک کرنے والا۔ معلوم نہیں اسماء نے کون سا لفظ ان دونوں میں سے کہا، یوں کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے تو دنیا میں کچھ غور ہی نہیں کیا، لوگوں کو جو کہتے سنا میں بھی یہی کہنے لگ گیا۔ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ علم کی فضیلت کے بارے میں ہی ہیں، کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، فتنوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں علم حاصل ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث یا آپ کی سیرہ پڑھی ہوگی تو ہمیں کافی حد تک پتہ چلے گا کہ ہم کن کن فتنوں سے گزریں گے اور ہم ان سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کافی احادیث کا خزانہ ہے جن سے ہم مدد لے سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں کو کم سے کم پڑھ لیں اور اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کریں۔ اللہ حافظ۔